نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کے وجوب پر دلائل۔ سائل کا کہنا ہے، میں ایک نیا مسلمان ہوں اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مسلمان شخص کے لیے فرضی نماز مسجد میں ادا کرنا افضل ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات، ہم اللہ رب العزت کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں جس نے آپ کو اسلام میں داخل ہونے کا شرف بخشا۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے جس کا جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ اس حوالے سے دوسری بات، مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز اسلام کا سب سے عظیم عملی رکن ہے اور مسلمان اور کافر کے مابین یہی حد فاصل ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آدمی اور شرک اور کفر کے مابین حد نماز کا ترک کرنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 82۔ اس حوالے سے تیسری چیز، نماز با جماعت کے حکم میں فقہائے کرام کے کئی ایک اقوال ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنا واجب ہے، اور شرعی دلائل بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ عطا بن ابی رباح، حسن بصری، اوزاعی، ابو ثور رحمہم اللہ کا قول یہی ہے، اور امام احمد کا ظاہر مذہب یہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے المختصر المزنی میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے، میں بغیر کسی عذر کے نماز با جماعت ترک کرنے کی رخصت نہیں دیتا۔ شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ نے بھی اسے اختیار کیا ہے۔ اس کے وجوب کے دلائل سماعت کیجیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب آپ ان میں ہوں اور ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 102۔ ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خوف کی حالت میں جماعت کرانے کے متعلق اللہ رب العزت کا یہ حکم اس بات کی دلیل ہے کہ حالت امن میں تو زیادہ واجب ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاوسط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 135۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس آیت سے استدلال کئی ایک وجوہات کی بنا پر ہے۔ سب سے پہلی وجہ، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو انہیں باجماعت نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کے بارے میں بھی دوبارہ یہی حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور چاہیے کہ دوسرا گروہ جس نے نماز ادا نہیں کی آئے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اس میں دلیل ہے کہ جب اللہ رب العزت نے پہلے گروہ کے اس فعل کی ادائیگی کی بنا پر دوسرے گروہ سے اسے ساقط نہیں کیا تو یہ فرض عین ہونے کی دلیل ہے، اور اگر نماز با جماعت ادا کرنا سنت ہوتی تو سب عذروں میں سے خوف کی عذر کی بنا پر یہ بالاولیٰ ساقط ہوتی، اور اگر فرض کفایہ ہوتی تو پھر پہلے گروہ کی ادائیگی کی بنا پر ساقط ہو جاتی۔ لہٰذا اس آیت میں نماز با جماعت فرض ہونے کی دلیل پائی جاتی ہے، جو کہ 3 وجوہات کی بنا پر ہے۔ پہلی وجہ، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا اور پھر دوبارہ حکم دیا، اور حالت خوف میں بھی اسے ترک کرنے کی رخصت نہیں دی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے کتاب الصلاۃ و حکم تارکیہا صفحہ نمبر 137 اور 138۔ نمبر 2، فرمان باری تعالیٰ ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ اس آیت سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکوع کرنے کا حکم دیا، اور یہ نماز ہے، جسے رکوع سے تعبیر اس لیے کیا کیونکہ نماز کے ارکان میں سے ہے، اور نماز کو اس کے ارکان اور واجبات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اسے سجود اور قرآن اور تسبیح کا نام دیا ہے۔ تو پھر ارشاد ربانی رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس کا کوئی اور فائدہ ہونا چاہیے،
اور یہ نمازیوں کی جماعت کے ساتھ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور معیت اس کا فائدہ دیتی ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا تو امر صفت یا حال کے ساتھ مقید ہے، جب تک اس صفت یا حالت کے مطابق نہیں کیا جاتا اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس فرمان باری تعالیٰ سے ختم ہو جاتا ہے، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، سورہ آل عمران آیت نمبر 43۔ عورت پر نماز با جماعت ادا کرنا واجب نہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت ہر عورت کے لیے نہیں بلکہ مریم علیہ السلام کو یہ خاص حکم دیا گیا ہے، بخلاف اس فرمان کے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مریم علیہ السلام کو وہ خاصیت حاصل تھی جو دوسری عورتوں کو نہیں، کیونکہ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کے لیے آزاد ہے، اور وہ مسجد میں ہی رہے گی، وہاں سے نہیں نکلے گی، لہٰذا حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اہل کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سب عورتوں پر اسے چن لیا اور پاک کیا تو اسے اپنی اطاعت کا حکم دیا، جو باقی عورتوں کے علاوہ صرف اس کے ساتھ ہی خاص تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ نے تجھے چنا اور پاک کیا ہے اور جہان بھر کی عورتوں پر چن لیا ہے، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، سورہ آل عمران آیت نمبر 42 اور 43۔ اگر یہ کہا جائے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، یہ ان کی رکوع کی حالت میں ان کے ساتھ رکوع کرنے کے وجوب پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ جس طرح انہوں نے کیا اسی طرح کا عمل کرنے پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچائی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 119۔ چنانچہ معیت فعل میں مشارکت کا تقاضا کرتی ہے، اس سے اس میں مقارنہ لازم نہیں آتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں ما بعد کی ما قبل کے ساتھ مصاحبت ہو تو معیت ہوتی ہے، اور یہ مصاحبت مشارکت سے زائد امر کا فائدہ دیتی ہے، اور خاص کر نماز میں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو یا میں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، تو اس سے ان کا جماعت میں اکٹھے ہونے کے علاوہ کچھ اور ثابت نہیں ہوتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الصلاۃ و حکم تارکھا، صفحہ نمبر 139 تا 141۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن جمع کرنے کا حکم دوں اور وہ جمع ہو جائے، تو پھر میں نماز کے لیے اذان کا حکم دوں، اور پھر کسی شخص کو لوگوں کی امامت کرانے کا حکم دوں، اور پھر میں ان مردوں کے پیچھے جاؤں اور انہیں گھروں سمیت جلا ڈالوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اسے موٹی گوشت والی ہڈی حاصل ہوگی یا پھر اسے اچھے سے 2 پائے کے کھر حاصل ہوں گے، تو وہ عشاء کی نماز میں حاضر ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 618، صحیح مسلم حدیث نمبر 651۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقین کے لیے سب سے بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں علم ہو کہ اس میں کیا اجر و ثواب رکھا ہے تو وہ اس کے لیے ضرور آئیں، چاہے گھسٹ کر آئیں۔ اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ نماز کی اقامت کا حکم دوں، پھر ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور پھر اپنے ساتھ کچھ آدمی لے کر جاؤں جن کے ساتھ لکڑیوں کا ایندھن ہو، اور جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے انہیں گھروں سمیت جلا کر راکھ کر دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 626، صحیح مسلم حدیث نمبر 651۔ ابن منذر رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز سے پیچھے رہنے والے لوگوں کے گھروں کو جلانے کا اہتمام کرنا نماز با جماعت واجب ہونے کا سب سے بڑا بیان ہے۔
کیونکہ یہ جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مندوب اور اس چیز سے پیچھے رہنے والوں کو جلا کر راکھ کریں جو فرض نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاوسط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 134۔ صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث نماز با جماعت فرض ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ فرض کفایہ کی، کیونکہ فرض کفایہ کی صورت میں جب کچھ لوگ ادا کر لیں تو دوسرے سزا کے مستحق نہیں ٹھہرتے، اور کسی واجب اور فرض فعل کو ترک کرنے یا پھر حرام فعل کو سر انجام دینے والے کو ہی سزا ہوتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سبل السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18 اور 19۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک نابینا صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مسجد تک لانے کے لیے کوئی شخص نہیں۔ انہوں نے گھر میں نماز ادا کرنے کی رخصت طلب کی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کی رخصت دے دی، اور جب وہ جانے کے لیے پلٹے تو نبی علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمانے لگے کیا تم نماز کے لیے اذان سنتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مسجد میں آنا پڑے گا۔ اور ابو داؤد حدیث نمبر 552 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 782 کے الفاظ کچھ یوں ہیں، تیرے لیے رخصت نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سند کے بارے میں صحیح یا حسن کا حکم لگایا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 164۔ ابن منظر رحمہ اللہ کہتے ہیں جب نابینا شخص کو رخصت نہیں تو پھر آنکھوں والے شخص کو بالاولیٰ رخصت نہیں ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاوسط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 134۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے نابینا شخص جسے مسجد میں لانے کے لیے کوئی دوسرا شخص نہ تھا رخصت نہیں دی تو پھر اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے بالاولیٰ رخصت نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ کل اللہ رب العزت کو مسلمان ہو کر ملے تو اسے یہ نمازیں وہاں ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے جہاں اذان ہوتی ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے لیے سنن الہدا مشروع کی ہیں، اور یہ سنن الہدا میں سے ہے۔ اگر اپنے گھر میں پیچھے رہنے والے شخص کی طرح تم بھی اپنے گھروں میں نماز ادا کرنے لگ جاؤ تو تم نے اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دیا، اور اگر تم اپنے نبی کی سنت ترک کر دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرے، ان مساجد میں سے کسی ایک مسجد کی طرف آئے تو ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک درجہ بلند کرتے ہیں، اور اس کی بنا پر ایک برائی کو مٹا ڈالتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ منافق جس کا نفاق بالکل واضح ہوتا تھا وہی اس سے پیچھے رہا کرتا تھا۔ ایک شخص کو لایا جاتا اور وہ 2 آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر آتا اور اسے صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں سنن الہدا کی تعلیم دی، اور جس مسجد میں اذان ہوتی ہو وہاں نماز ادا کرنا سنن الہدا میں شامل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 654۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وجہ دلالت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز با جماعت سے پیچھے رہنے والوں کو ان منافقین کی علامت قرار دیا جن کا نفاق بالکل واضح ہو، اور کسی مستحب فعل کا ترک اور کسی مکروہ فعل کو سر انجام دینا نفاق کی علامت نہیں۔ اور جو شخص سنت میں علامت نفاق تلاش کرے تو اسے یہ علامت کسی فریضہ کے ترک کرنے یا پھر کسی حرام فعل کے ارتکاب میں ملیں گی۔ اور اس معنی کی تاکید اس طرح فرمائی جسے یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو کل کلام مسلمان ہو کر ملے تو وہ ان نمازوں کی ادائیگی وہاں کرے جہاں اذان ہوتی ہو، اور اسے ترک کر کے گھر میں نماز ادا کرنے والے کو پیچھے رہنے والا اور سنت کے تارک کا نام دیا۔ یہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے جس پر نبی علیہ السلام عمل پیرا تھے، اور ان کی وہ شریعت ہے
جو انہوں نے اپنی امت کے لیے مشروع کی ہے۔ اس سے وہ سنت مراد نہیں کہ جو چاہے اس پر عمل کر لے اور جو چاہے اسے ترک کر دے، اور اگر وہ اسے ترک کر دے تو گمراہ نہیں ہوگا، جیسا کہ چاشت کی نماز، قیام اللیل، سوموار اور جمعرات کا روزہ ترک کرنا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الصلاۃ و حکم تارکیہا، صفحہ نمبر 146 تا 147۔ اجماع صحابہ۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ اس سے پیچھے رہنے والا صرف واضح نفاق والا منافق ہی ہوتا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جس نے اذان سنی اور بغیر کسی عذر کے اسے قبول نہ کیا، یعنی نماز کے لیے نہ آیا، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس نے اذان سنی اور بغیر عذر کے اسے قبول نہ کیا، یعنی نماز کے لیے نہ آیا، تو اس کی نماز ہی نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسجد کے پڑوسی کی مسجد کے علاوہ کہیں نماز ہی نہیں ہوتی۔ ان سے پوچھا گیا مسجد کا پڑوسی کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جس نے اذان سنی۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جس نے اذان سنی اور بغیر کسی عذر کے نماز کے لیے نہ آیا تو اس کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی۔ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، مسجد کے پڑوسیوں میں سے جس نے بھی اذان سنی اور وہ صحیح اور تندرست ہوا تو بغیر کسی عذر کے اس کی نماز نہیں۔ الصلاۃ و حکم تارکیہا، صفحہ نمبر 153۔ ہم انہی دلائل پر اکتفا کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الصلاۃ و حکم تارکیہا کا مطالعہ کیجیے، اس میں بہت تفصیل اور فوائد موجود ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا وجوب اداء الصلاۃ فی جماعہ کے موضوع پر رسالہ بھی بہت مفید ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 8918۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔